السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، میں آج آپ کی خدمت میں دارالعملیات فاروقیہ کے چینل سے مخاطب ہوں۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور اللہ پاک سے دعا گو ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس چینل کے ذریعے جو ہم نے نیت کی ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر امت مسلمہ کے لیے وہ عملیات جو اللہ والوں کے توسط سے ہمیں ملی ہے، ان عملیات کو امت کے اندر عام کیا جائے، اور جو لوگوں میں پریشانیاں ہیں، جادو، بندش، سحر اور مختلف قسم کے جنات کے امراض کی وجہ سے، ان بیماریوں کو دور کرنے کے لیے جو اعمال قرآنی ہیں اور جو عملیات ہمارے اکابرین اللہ والوں نے امت کی آسانی کے لیے کتابوں کے اندر یا سینہ بہ سینہ عطا فرمائی ہیں، ان عملیات کے فیض سے امت کو فیض دیا جائے تاکہ امت کے اندر سے یہ مسائل ختم ہوں۔ یہ چینل جو ہم نے دارالعملیات فاروقیہ اس کا باقاعدہ آغاز کیا ہے، اس چینل کا مقصد ہی یہ ہے کہ باطل اپنی پوری قوت لے کر مسلمانوں کو مٹانے کے در پہ ہے، جس کی مثال ہمارے سامنے کبھی افغانستان کے اندر مسلمانوں کے اوپر مختلف قسم کے 65 کے قریب نیٹو ممالک کی طرف سے تباہی کے معاملات، اسی طرح پھر امارات کے اندر لیبیا، عراق، شام، اور اسی طرح فلسطین کے مسلمانوں پر جو ان اسرائیلی فوجیوں کی طرف سے جو تباہی و بربادی کے اسباب سامنے نظر آ رہے ہیں، تو اس وقت ضرورت ہے امت کے اندر ان چیزوں کو عام کیا جائے کہ جن چیزوں کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد اترتی ہے، کیونکہ ہم نے گزشتہ ادوار کے اندر یہ دیکھا کہ 21 سال پوری دنیا کا باطل 21 سال تک افغانستان کے اندر جو ہے وہ جنگ کرتا رہا، مگر اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح و نصرت عطا فرمائی، اور انشاءاللہ تعالی ہم امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ و تعالی فلسطین کے اندر بھی مسلمانوں کی مدد فرمائیں گے، فلسطینی مجاہدین کی مدد فرمائیں گے، اور جو آج حالات ہمارے سامنے ہیں اس پر دل افسردہ ہے کہ غزہ شہر کو کھنڈرات میں تبدیل کر دیا، اور جو ہے وہاں کے ہاسپٹل کے اندر جہاں پہ زخمی اور شہداء تھے اور لوگ پناہ لیے ہوئے تھے، اس ہاسپٹل کو بھی نشان بنایا اور وہاں بھی بمباری کی اور کئی سو افراد کو جو ہے وہ لقمہ اجل کر دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی شہادتیں قبول فرمائے۔ بہرحال یہ وقت مایوسی کا نہیں ہے، ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے، بلکہ ہمیں پر امید رہنا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کی حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک جماعت بیت المقدس کے ارد گرد اور مسجد اقصیٰ کے ارد گرد جہاد کرتی رہے گی اور انہیں کسی قسم کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، کہ جہاد قیامت تک جاری رہے گا۔ تو بھائیو، دوستو، محترم سامعین، ہم جو یہاں رہ رہے ہیں، جو وہاں فلسطینی مجاہدین تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے ان کے لیے؟ اس کے لیے ہم کوشش کریں کہ ہم 2 کام اپنے ذمہ لازم پکڑ لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بھی ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ ایمان والو مدد حاصل کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ تو ایک کام تو ہم یہ کریں کہ نوافل پڑھ کر اللہ کے حضور ان کے لیے دعا گو رہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فلسطینی مجاہدین کی مدد فرمائے، وہاں کے جتنے بھی شہداء ہیں ان کے شہداء کے جو لواحقین ہیں انہیں صبر جمیل عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہمارے حکمران ہیں ان کی آنکھیں کھولے کہ ان کی مدد کے لیے ہم پہنچیں۔
دوسری گزارش محترم سامعین، عملیات کے اندر بہت ساری عملیات کی جاتی ہیں جو جنات کے مریضوں کے لیے، جادو کے مریضوں کے لیے اور اسی طرح بندش کے مریضوں کے لیے کی جاتی ہے۔ اور ایک مسلمانوں کی ایک جماعت اگر کوئی چیز یہ چاہ لے کہ میں اللہ کی طرف سے مددیں اترواؤں تو اس کے لیے بھی کچھ اعمال ہیں۔ حضرت ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ اللہ سے جو ہے نوافل کے ذریعے اور دعاؤں کے ذریعے اور ذکر اور تلاوت کے ذریعے اللہ سے مدد مانگی جائے۔ تو اسی طرح ایک عمل ہے عملیات کا، وہ عمل بڑا باکمال ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ جس مقصد کے لیے بھی کیا جاتا ہے اللہ پاک اس میں نتیجہ ضرور دیتے ہیں۔ تو بڑوں نے وہ عمل ابھی کچھ دنوں پہلے ارشاد فرمایا، تو ہمیں بھی ہمارے استاد محترم نے فرمایا کہ اس عمل کو عام کیا جائے۔ تو آج امت کے لیے میں یہ ایک درخواست لے کر حاضر ہوا ہوں کہ اللہ کے واسطے، اللہ کی رضا کے لیے اس عمل کو گھر کے سارے فیملی ممبران مل کر پڑھیں۔ اگر سارے فیملی ممبران اجتماعی طور پر مل کر پڑھتے ہیں، روزانہ کی بنیاد پر اگر 10 فیملی ممبر ہیں اور 1200 دفعہ پڑھیں گے تو 12,000 ہو جائیں گے۔ عمل کیا ہے؟ عمل میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بدیع العجائب بالقہر یا بدیع، یا بدیع العجائب بالقہر یا بدیع، یا بدیع العجائب بالقہر یا بدیع، اس طرح اس کو پڑھا جائے اور اجتماعی دعا کی جائے فلسطین کے مسلمانوں کے لیے، غزہ کے مسلمانوں کے لیے، ہمارے قبلہ اول کے لیے کہ جہاں ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سوالات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت فرمائی۔ اور اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ تعالیٰ میں امید رکھتا ہوں کہ آج جو ہم نے اس چینل کا آغاز کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات عالی پر ہمیں پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک اس چینل کے ذریعے جو پریشان حال لوگ ہیں، جو پریشان حال ہماری مائیں بہنیں ہیں، جو پریشان حال آج ہمارے والدین ہیں، انشاءاللہ ان کے لیے اس چینل کے ذریعے بہت سارے ایسے عمل ملیں گے کہ آپ اپنی پریشانی اور اپنی مشکل کا حل اس میں آپ کو ضرور ملے گا، اعمال قرآنی کے ذریعے بھی اور مختلف قسم کی عملیات کے ذریعے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جتنے بھی سامعین ہیں میرے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، اس ویڈیو کو آپ پوری دنیا کے اندر پھیلائیں کہ یہ عمل جو آج امت کے لیے، فلسطینی مسلمانوں کے لیے، غزہ کے مسلمانوں کے لیے پیش کیا ہے، یا بدیع العجائب بالقہر یا بدیع، اس عمل کو اتنا عام کیا جائے کہ ہر مسلمان کی زبان پر یہ عمل ہو۔ اور اس میں ایک بات کا خیال رکھا جائے کہ جب ہم اس عمل کو پڑھیں، جہاں بالقہری کا ذکر آ رہا ہے، یا بدیع العجائب بالقہری یا بدیع، بالقہری جہاں آ رہا ہے وہاں ہم جو مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں، اسرائیلی، یہودی، ان لوگوں کا تصور کریں کہ یہ مسلمانوں کے بھی دشمن ہیں، اسلام کے بھی دشمن ہیں، انسانیت کے بھی دشمن ہیں۔ ان کا تصور کر کے، ان کی توجہ کر کے پڑھی جائے کہ اللہ کا قہر ان پر نازل ہو اور یہ تباہ و برباد ہو۔ اور اس کے ساتھ آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔